رسالت مآب نے ہمیں کیا درس دیا؟ رسالت مآب بالکل اکیلے تھے، صرف پہلے ان کے ساتھ جو آئے ہیں وہ جناب خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام تھے، پھر زید بن حارثہ آ گئے، پھر دوسرے لوگ آگے شروع ہو گئے، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا تھا اس میں صرف 3 آدمی ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے علاوہ کا اور نمازی نہیں تھا۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ 3 شخصیتیں کون ہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کو صرف آپ لوگ مانتے ہیں، دوسرے صرف تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جتنی عزت وہ دوسرے امہات کی کرتے ہیں ان کی عزت اتنی نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ 40 سال کی بڑھیا تھی، رسول اللہ 25 سال کے تھے۔ عجیب بات ہے، میں ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر یا 25 سال ہے یا 28 سال ہے یا 32 سال، لیکن جب ان کا نام تذکرہ کیا باقاعدہ اس وقت لکھا کہ ان کی عمر 40 سال تھی، بوڑھی عورت تھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو بوڑھیاں نہیں تھیں ان کا تذکرہ، ان کی شو بنائی جائے، کہا جائے کہ وہ کیسی تھی کیسی نہیں تھی۔ تو جناب خدیجہ نماز پڑھتی تھی باقاعدہ، کہ آیا ہماری ازواج بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، ہماری بہنیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں۔ اگر کوئی ملک تبلیغ کا مرکز بنا ہے تو وہ تبھی بنا ہے کہ جہاں مرد نمازیں پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ آپ تو آئے ہیں، جب مجالس ہوتی ہیں عورتوں کی تعداد آپ سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب نماز جمعہ ہوتی ہے تو میرے خیال میں زیادہ سے 15-20 عورتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتی، کیونکہ ہمارے گھروں میں عورتیں جو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ البتہ جب مجلس ہوگی تو اس وقت وہ آ جائیں گے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہی مجلس کے لیے ہوئی ہے، نماز کے لیے ہوئی نہیں ہے۔ کاش ہم جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے، اگر ہم قریب رہتے ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہمارے بہنیں، ہماری مائیں اگر یہ بھی نماز کے لیے آتی تو کتنی بڑی رونق ہوتی۔ یا بیویوں کی مجلس ہوتی ہے، یہاں ہمارے پیر صاحب سربراہ ہیں، یہ سارا نظام چلاتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد باقاعدہ وہ نماز میں شرکت کریں۔ نہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نماز شروع ہو جاتی ہے اور ان کی باتیں شروع ہوتی ہے، کبھی ان کا نوحہ شروع ہوتا ہے، کبھی ان کا ماتم شروع ہوتا ہے۔ یہ سب دوری ہے دین سے، یہ اسلام سے دوری ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ہمیں حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ نفس کو پاکیزہ بناؤ، اللہ کو ذکر کرو اور پھر نماز پڑھو۔ نماز کا حکم اتنا دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی شہادت کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں، ہم سب کو محبت ہے، اور جن کی وجہ سے آج یہ دین قائم ہے۔ زور کی نماز کے بعد سعید ابن عبداللہ شہید ہوئے ہیں، 13 تیر لگے ہیں زور کی نماز میں، اور زور کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی ہے، نماز خوف پڑھی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھی، 2 رکعت میں اس کو 13 تیر لگے ہیں۔ اور جب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو سگا بھتیجا جس کا نام احمد ہے وہ بیچارہ شہید ہوا ہے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، پہلے بھی نماز نہیں چھوڑی، جب شہادت ہو رہی تھی تب بھی نماز پڑھی ہے۔ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری بیگمات جو ہے وہ مجلس میں آتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، جو ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ کاش ہم اپنے گھر سے تبلیغ کریں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے بچے ترجمہ قرآن بھی پڑھیں، تربیت بھی ان کی ہو، اصلاح بھی ہو، پتہ ہو۔ جب میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوسرے گھر کو بھی تبلیغ ہوگی، تیسرے گھر کو بھی تبلیغ ہوگی، چوتھے گھر کو بھی تبلیغ ہوگی، اسلام کی حقانیت عملی طور پر ثابت ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی وجہ ہی صرف یہی ہے کہ اللہ اکبر ہماری گردن سے نیچے نہیں جا سکا، فقط اتنا تک کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ نیچے دل کے باطن تک پہنچ جاتا تو آج ہر طرف مسلمان، 130 کروڑ مسلمان جن کے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، کسی قسم کی کمی ان کے پاس نہ ہوتی، اور پوری دنیا میں چکر نہ لگا رہے ہوتے، لوگوں سیلاب آ گیا ہے، ہم مر گئے ہیں، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کاش ہم اللہ والے ہوتے تو پھر انسانوں کی تکلیفوں کا بھی ہمیں خیال ہوتا، اور ان کے لیے اسی طرح کرتے جیسے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔